رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اصحاب رسول کا 3 باتوں پر اجماع ہوا کہ قلیب بدر میں آپ کے الفاظ لا یسمعون نہیں تھے بلکہ لا یعلمون تھے. سماع بمعنی علم اور صحابہ کا اجماع اس بات پہ ہوا کہ مردے دنیا والوں کی گفتگو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور تیسری بات جس پر ان کا اجماع ہوا کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. ان سے مردوں کے سماع کی نفی ہو رہی ہے. سب سے پہلے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں کے نہ سننے پر پیش فرمایا. پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی آیتوں کو مردوں کے نہ سننے پر بطور دلیل پیش کیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انہی آیتوں کو مردوں کے عدم سماع پر پیش فرمایا. فتاوی الغرائب فی تحقیق المذاہب یہ فتاوی الغرائب فی تحقیق المذاہب ایسی کتاب ہے جس کے کثیر حوالے فتاوی عالمگیری میں موجود ہیں. جس فتاوی عالمگیری کو 500 علماء نے مرتب کیا تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی قبر پہ کھڑے ہو کر صاحب قبر کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا میں لگاتار تیری قبر پہ آ رہا ہوں اور مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ امام اعظم نے اسے دیکھ کے اس سے پوچھا تجھے کوئی جواب ملا؟ جن کو تو بلا رہا ہے لا یستطیعون جوابا، وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یملکون شیئا، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ولا یسمعون صوتا، اور وہ کسی آواز کو سن نہیں سکتے۔ اس کا تھوڑا سا آواز بڑھائیں جی۔ وہ کسی آواز کو سن نہیں سکتے۔ ثم قرأ، پھر امام اعظم نے اس آیت کو پڑھا انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ تو امام اعظم نے بھی انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، اسے مردوں کے نہ سننے پر بطور دلیل پیش فرمایا۔ امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، علماء دیوبند میں سب سے بڑے بزرگ یہی 2 ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد۔ اور مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث، ان کے جو والد ہیں مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت صاحب کے کلاس فیلو ہیں۔ ان دونوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے اکٹھا علم حاصل کیا اور ان سے پڑھا۔ الکوكب الدری، یہ ترمذی کی شرح ہے، الکوكب الدری، اس کا صفحہ 319 ہے۔ حضرت امام الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ الْمُنْكِرُونَ، سماع موتیٰ کے جو منکر ہیں انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ پھر وہ منکرون کے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ منہم عائشہ
و ابن عباس ومنہم الامام الاعظم۔ سماع موتا کے جو منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، ان میں کون ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ۔ کس سے دلیل پکڑی ہے؟ بقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى۔ اس آیت کو ان لوگوں نے عدم سماع پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔ انہو لما شبہ الکفار بالاموات، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ کفار کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ۔ انک لا تسمع الموتى میں کفار کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ فی عدم السماع، یہ تشبیہ ہے عدم سماع میں۔ علماء تو پھر معلوم ہوا ان الاموات لا یسمعون، کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے۔ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيهُ، اگر یہ بات نہ مانے تو پھر یہ تشبیہ صحیح نہیں ہوتی۔ حضرت گنگوئی کا ایک اور حوالہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ شور اس بات پہ ڈالا جاتا ہے کہ علماء دیوبند سماع موتا کے قائل ہیں، یہ صرف اشاعت التوحید والے انکار کرتے ہیں، اور علماء دیوبند انبیاء کے لیے حیات دنیاویہ کے قائل ہیں، اور یہ اشاعت التوحید والے حیات دنیاویہ کے منکر ہیں۔ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ علماء دیوبند میں جو بانی ہیں دیوبند کے، وہ ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی جو کتاب ہے آب حیات، اس میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں ایک آن کے لیے بھی نہیں مانتا کہ آپ کی روح جسم سے نکلی ہو۔ یہ حضرت نانوتوی کی عبارت ہے آب حیات میں۔ میں ایک آن کے لیے بھی نہیں مانتا کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی ہو، یہ اندر ہی سمٹ گئی ہے، یہ چراغ بجھا نہیں ہے، ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا۔ کون ہے آج جو اس عقیدے کا قائل ہو؟ ہے کوئی ان میں جو اس عقیدے کا قائل ہو کہ آپ کی روح جسم سے نہیں نکلی، اندر ہی سکڑ گئی ہے، اندر ہی سمٹ گئی ہے، جیسے سکتے کا مریض ہوتا ہے؟ یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے سکتہ ہو جاتا ہے کوئی قائل؟ کوئی بھی قائل نہیں۔
آپ حضرت نانوتوی کی یہ بات نہیں مانتے تو آپ کو دیوبندی کہلانے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ آپ بھی تو حضرت گنگوئی کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ حضرت گنگوئی نے جو لکھا تو آخر میں آ کے لکھا، میں اسے ضروریات دین میں سے نہیں سمجھتا، میں کسی کو منوانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تم اسے ضروریات دین میں سے سمجھتے ہو تو تم حضرت نانوتوی کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ تو کہتے ہیں میں اسے ضروریات دین میں سے نہیں سمجھتا، کسی کو کہتا پھرتا نہیں، تم اس پر جلسے کرتے ہو، کانفرنسیں کرتے ہو، اور دیوبند کا بانی کہتا ہے کہ میں کسی کو کہتا پھرتا نہیں۔ اصل میں انہوں نے یہ کتاب اہل تشیع کے خلاف لکھی اور اس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وراثت کے لیے فدق کے باغ کے لیے گئی، جیسے اہل تشیع کہتے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے کہا وراثت تو ہوتی ہے مردوں کی، تو جب میں موت مانتا ہی نہیں وراثت کس کی؟ اصل میں گفتگو اس مسئلے پہ وہ کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا میں ایک آن کے لیے نہیں مانتا۔ پھر حضرت نانوتوی نے آب حیات میں، یا ایک اور کتاب ہے میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں لکھا ارواح شہداء و ارواح مومنین را با ابدان آن ہیچ تعلق نیست۔ شہداء کی روحوں کا اور عام مومنوں کی روحوں کا ان کے بدنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ حضرت نانوتوی کی عبارت ہے رحمت اللہ علیہ۔ ارواح شہداء و مومنین را با ابدان آن ہیچ تعلق نیست، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مانتے ہیں یہ حضرت نانوتوی کی بات؟ یہی کہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں تعلق ہوتا ہے، روح واپس آتی ہے، یہیں وہ مردہ زندہ ہوتا ہے، یہیں وہ بیٹھتا ہے، اسی قبر میں زندگی ہے۔ اور حضرت نانوتوی کہتے ہیں ارواح شہداء و مومنین را با ابدان آن ہیچ تعلق نیست۔ یہ اگلی بات آپ کو پسند آ جائے اسے جگہ دے دیجیے اپنے سینے میں۔ تم نانوتوی کی دونوں باتیں نہیں مانتے ہو، نہ وہ پہلی کہ روح نکلی نہیں، تم کہتے ہو ایک دفعہ نکلی، دفن ہوئے، پھر روح واپس آئی۔ حضرت نانوتوی کہتے ہیں نہیں، میں ایک آن کے لیے بھی نہیں مانتا کہ روح نکلی ہو، وہ بھی تم نہیں مانتے۔ اور یہ دوسری بات کہ شہیدوں اور مومنوں کی روحوں کا ان کے ابدان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یہ بھی تم نہیں مانتے۔ تم نانوتوی کی دونوں باتیں نہ مانو تو تم دیوبندی ہو۔ ہم ایک نہ مانیں اور دوسری مان لیں تو ہم دیوبندی نہیں۔ کیوں؟ تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ دیوبندی نہیں ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں ایک الگ نظریہ ہے، کسی کا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کون اس کا قائل تھا جی؟ اس سے پہلے اس مسلک کا کون قائل تھا؟ تو یہی سوال اگر میں کر لوں کہ حضرت نانوتوی سے پہلے کون قائل تھا؟ جو بات حضرت نانوتوی نے لکھی ہے 14 صدیوں میں، یہ بات کسی نے لکھی ہے؟
اور جو حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے وہ تو محدثین نے بھی لکھی ہے، مفسرین نے بھی لکھی، حیات برزخیہ، حیات اخرویہ، میں نے کہ یہ دنیاوی حیات نہیں ہے، برزخی حیات ہے۔ سب سے زیادہ جس بات پہ انحصار کیا جاتا ہے وہ ہے المحند۔ المحند جو ہے یہ دستاویز ہے، عقائد کی کتاب، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے ماننا چاہیے۔ جب مولانا قاری محمد طیب صاحب سن 1962 میں آئے تھے صلح کروانے کے لیے، اور پنڈی میں انہوں نے ان کو اکٹھا کیا اور حضرت شیخ سے ایک تحریر پہ دستخط لے لیے، تو وہاں اس تحریر میں یہ طے تھا، یہ لکھا گیا تھا اس تحریر میں، جہاں حضرت شیخ نے دستخط کیے تھے نا اور ان سے دستخط لیے گئے دباؤ ڈال کے سارے، حضرت شاہ جی وہاں نہیں تھے، وہ موجود نہیں تھے، تو اس میں یہ تحریر تھا، اسی تحریر میں کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، اور ان کا جو اختلاف ہے وہ دلائل پر مبنی ہے، یہ اس تحریر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ صرف وہ 2 لائنیں دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھو جی حضرت شیخ نے کیا لکھا ہے، ان 2 لائنوں پر ہنگامہ کھڑا کر دیں۔ دارالعلوم تعلیم القرآن جب آگ لگائی گئی اور دارالعلوم تعلیم القرآن جل گیا، مسجد جل گئی، تو اس کے بعد وہاں ایک میٹنگ پرانا قلعہ میں مسجد میں، اس میٹنگ میں تمام جماعتوں کے لیڈر شریک ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، مولانا سمیع الحق صاحب آئے، مولانا حنیف جلندری صاحب آئے، مولانا عطاء المحیمن آئے، مولانا مفتی نعیم صاحب آئے، مولانا مفتی محمد جامعۃ الرشید والے آئے، مولانا وہ کروڑ پکا کے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، وہ شیخ الحدیث تھے، وہ آئے، تقریباً کوئی 200 کے قریب یہ سارے رہنما اور لیڈر شریک ہوں۔ اشاعت التوحید کی طرف سے میں شریک ہوں، میں اور مولانا خلیل احمد صاحب وہاں بچرا سے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، ہم 2 آدمی اشاعت التوحید کی طرف سے۔ وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ابتدا میں گفتگو کی، انہوں نے کہا میں تمہیں ایک گائیڈ لائن دیتا ہوں، تو اس گائیڈ لائن کو دیکھیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں، ورنہ تو آپ لگے رہیں گے رائے دیتے رہیں گے، تو میں آپ کو ایک لائن دے دیتا ہوں۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ بین الاقوامی طاقتیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں بین الاقوامی، وہ جب ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ شیعہ سنی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیدا کریں گے، دونوں کو ابھاریں گے، ادھر ان کو ادھر ان کو، لڑائیاں ہوں گی، یہ آپس میں لڑیں گے، کمزور ہو گئے۔ یہ ان کا پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ملک کے اسلام دشمن لوگ، وہ تو بین الاقوامی طاقتیں تھیں نا، ہمارے ملک کے جو بین الاقوام، ہمارے ملک کے جو اسلام دشمن لوگ ہیں، علماء دشمن ہیں، وہ ہم علماء دیوبند کو جب کمزور کرنا چاہتے ہیں تو وہ حیات ممات کا مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر تھی، حیات ممات کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ یہ دیوبندی آپس میں لڑیں گے اور ان کی طاقت کیا ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ وہاں انہوں نے لطیفتاً یہ کہا، لطیفتاً، بندہ وہ ذہین ہے، لطیفتاً انہوں نے کہا
کہ یار کیا لیتے ہو اس مسئلے میں، اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو اور تقریریں کرتے پھرتے ہو، کیا لیتے ہو؟ اس سے تو خود نبی پاک نے بھی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اس سے تو انہوں نے پناہ مانگی، تم کیا لیتے ہو اس میں؟ یہ انہوں نے گائیڈ لائن دی تھی۔ علماء نے تقریریں شروع کر دی، جلندری صاحب نے کی، مفتی نعیم صاحب نے کی، مفتی محمد صاحب نے کی، اس میں یہ الیاس گھمن بھی تھا، اس کو بھی پتہ نہیں کس نے دعوت دے دی، یہ بھی وہاں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے نا، اس نے کہا یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ تم اس مسئلے کو طول دیتے ہو تو میں دیتا ہوں، اس پاگل نے سمجھا مجھے کہہ رہے ہیں آ بیل مجھے مار، اس نے سمجھا مجھے کہہ رہے ہیں، تو اس مسئلے کو میں طول دیتا ہوں، میں اسے حل نہیں کرنا چاہتا، میں اسے حل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حل کی صورت یہ ہے کہ سن 1962 میں جس تحریر پر مولانا غلام اللہ خان نے دستخط کیے تھے اس تحریر کو مان لیا جائے، سب اس پر دستخط کر دیں، اور جو اس پر دستخط نہ کرے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ پھر یہاں مولانا اشرف علی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں جی کیوں جی مولانا، وہ فقیر آدمی وہ چپ کر کے بیٹھے، انہوں نے اپنی بات کر لی۔ 2 خطیبوں کے بعد میری باری آ گئی، تو میں جب تقریر کرنے گیا میں اسی طرف تھا، تو مولانا فضل الرحمان میری طرف دیکھ کے تھوڑے سے مسکرائے، یہ اب کوئی جواب تو ظاہر ہے دے گا جواب، ان پر اٹیک ہوا ہے۔ میں نے سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید کی کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم 100% اس کے ساتھ متفق ہیں۔ وفاق المدارس نے جو کردار ادا کیا ہے تعلیم القرآن کے بارے میں، اور جو تعاون کیا ہے اور جو جنگ لڑی ہے، ہم اس سے بھی مطمئن۔ البتہ یہ میرا ادارہ ہے، میرا مدرسہ ہے، میری جگہ ہے، میں اپنی اس جگہ کو اختلاف سے پراگندہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ ماحول پراگندہ ہو، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو میرے فاضل مخاطب ہیں انہوں نے اس فیصلے کو آج تک پڑھا ہی نہیں۔ اگر یہ اس فیصلے کو پڑھ لیتے نا، یہ کبھی تجویز نہ دیتے کہ اس پر دستخط ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس فیصلے کو پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے افسوس ہے۔ اور پھر مجھے اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ ان کی جماعت کے جو علماء ہیں، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب چکوال کے اور مولانا اللہ یار چکڑالوی، انہوں نے ان کی کتابیں بھی کو نہیں پڑھی۔ اگر انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوتی نا تو یہ کبھی تجویز نہ دیتے۔ کر میں نے اتنی بات کی، میں جب تقریر کر کے آ کے بیٹھا یہ بھاگ گیا، یہ نکل گیا وہاں سے۔ اگر یہ مجھ سے پوچھتا نا کہ میں نے پڑھی ہے، میں نے وہ پڑھی ہے تحریر، تو پھر میں اسے بتاتا۔ تم کہتے ہو سید عنایت اللہ شاہ بخاری اہل سنت نہیں، اور اس تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری اہل سنت ہے، تو مانو اس تحریر کو، مانتے ہو؟ اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا اختلاف دلائل پر، تم تو کہتے ہو ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، مانتے ہو؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ 2 لائنوں والی تحریر پسند آ گئی، اور باقی جو وہ ساری تحریر ہے وہ تمہیں پسند نہیں آتی۔ یہ جب پنڈی میں فیصلہ ہو گیا نا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری سے بھی کہا جائے گا کہ وہ نرمی اختیار کریں، اگر وہ نہ مانے نا تو ہم اپنے کانفرنسوں میں انہیں نہیں بلائیں گے، مدرسوں کے جلسوں میں انہیں نہیں بلائیں۔ یہ ساری تحریر لکھی گئی۔ یہاں سے قاری طیب صاحب لاہور چلے گئے، جب لاہور گئے نا تو حضرت شاہ جی کو پتہ چلا کہ یہ چکر چل گیا ہے پنڈی میں اور یہ کوئی تحریر لکھی گئی ہے، تو حضرت شاہ جی لاہور پہنچ گئے۔
وہاں میرے والد صاحب بھی تھے، وہاں حضرت قاضی شمس الدین بھی تھے، وہاں مولانا غلام اللہ خان بھی تھے، وہاں مولانا محمد علی جلندری بھی تھے، مولانا لال حسین اختر بھی تھے، مولانا خیر محمد جلندری، یہ مولانا حنیف جلندری کے دادا، وہ بھی تھے، سارے علماء وہاں لاہور تھے۔ حضرت شاہ جی پہنچ گئے، یہ خود حضرت شاہ جی نے سنایا، حدثنا انا، کوئی درمیان میں راوی نہیں ہے، بس ایک میں راوی ہوں، ایک شاہ جی راوی، اور یہ کیسٹ میں بھی موجود ہے۔ شاہ جی نے کہا قاری صاحب آپ نے جو کچھ پنڈی میں کیا اور جو تحریر آپ وہاں لکھواتے رہے ہیں سو آپ نے لکھوا لی، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، آپ ثالث بن جائیں اور ان کو کہیں کہ مجھ سے اسی وقت گفتگو کریں، میں اس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ثالث بنا کے کریں یہ گفتگو مجھ سے۔ اگر یہ گفتگو نہیں کرتے ہیں تو شاہ جی نے کہا اگر مجھ میں حسین کا خون موجود ہے تو پھر کربلا کا یہ میدان اب گرم رہے گا، میں ہر جگہ پہ انہیں چیلنج کروں گا، مناظرے کے چیلنج کروں گا، اور کان کھول کے سنو، تمہارا میرا مناظرہ ہو گیا نا تو یہ مولانا غلام اللہ خان تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا، پوچھ لو اس سے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب نے فرمایا شاہ جی تسی تے بڑے گرم ہو گئے ہو۔ میں نے کہا گرم کیوں نہ ہوں، آپ نے ویسے تحریر لکھوا دی اور کہتے ہیں مجھ سے بھی تحریر لکھوائی جائے۔ مجھ سے تحریر تب آپ لکھوائیں گے جب مجھے دلائل سے سمجھائیں گے۔ تو قاری صاحب نے ایک کاغذ پہ تحریر لکھی اور مخاطب کیا مولانا خیر محمد صاحب کو، خیر المدارس کے محتمم تھے حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب، حالانکہ وہ وہاں موجود تھے، لیکن تحریر لکھی کہ یہ تو بڑا لمبا چکر چل گیا ہے، ان کو ملتان بلائیں اور ان دونوں کی گفتگو وہاں کرائیں اور گفتگو کرا کے ان کے درمیان سلو کروائیں۔ وہ پنڈی والی تحریر تو کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، لاہور میں تو وہ ختم ہو گئی، اب آگے ملتان میں چلے گئے۔ شاہ جی کہتے ہیں ہم ملتان چلے گئے، اب خیر المدارس ان کا مدرسہ تھا اور وہ جو طالب علم تھے وہ ہمیں گھور گھور کے دیکھتے، ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ تو وہ نفرت کرتے تھے، تو ہم جہاں سے گزر کے جاتے وہ گھور کے دیکھتے۔ پھر ایک کمرے میں ہم اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے علماء وہاں اکٹھے ہو گئے، بات چل نکلی۔ یہ وہی مجلس ہے جس میں شاہ جی نے مولانا محمد جلندری کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا تھا، اس محفل میں، انہی کے مدرسے میں، اور طالب علم کھڑکیوں سے سارے دیکھ رہے تھے، کھڑکیوں میں کھڑے تھے، اور یہ تھپڑ حضرت شاہ جی بہت نرم مزاج آدمی تھے، بڑے نرم مزاج تھے، لیکن مولانا محمد علی جلندری صاحب نے حضرت صاحب کے بارے میں معتزلہ کا لفظ کہتے کہ تمہارے تو استاد ہی معتزلہ تھے، بس شاہ جی سے یہ برداشت نہ ہو سکا، اور شاہ جی نے بھری محفل میں علماء کے سامنے تھپڑ مارا کہ تم کون ہوتے ہو میرے استاد اور میرے مرشد کے متعلق یہ جملہ کہنے میں۔ تو وہاں جب گفتگو چلی تو مولانا محمد علی جلندری صاحب نے کہا المحند پہ اتفاق کرتے، شاہ جی نے کہا المحند لاؤ، لے آؤ المحند۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس المحند نہیں۔ شاہ جی نے کہا لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، خیر المدارس میں المحند نہیں ہے، لے آؤ نا المحند۔ وہ کوئی بندے گئے، المحند نہ لا سکے، وہی بات جو چھدرو والے مناظرے میں ہوئی۔ حضرت شاہ جی کہتے ہیں اس دن میں گجرات سے چلا تھا تو میں نے المحند تھیلے میں رکھ لی تھی، وہ اوپر پڑا تھا تھیلا پھٹے پر، میں اٹھا اور میں نے کہا تہاڈا ایمان میں تھیلے ہی ڈکے ہویا، تہاڈا ایمان میں تھیلے ہی ڈکے ہویا۔ میں نے المحند نکالی، میں نے مولانا محمد جلندری سے کہا پڑھو، وہ اردو پڑھنے لگے، اردو، میں نے کہا عربی پڑھو، المحند اردو میں نہیں لکھی گئی، عربی میں لکھی گئی ہے، اردو میں تو کسی نے ترجمہ کر دیا،
عربی پڑھو. تو مولانا محمد جلندری کہتے ہیں آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے؟ میں نے کہا تم میرا امتحان لیتے ہو، میں تمہارا امتحان نہ لوں، پڑھو. انہوں نے نہ پڑھی. میں نے مولانا لال حسین اختر تھے ختم نبوت کے، ان کو دی، پڑھو جی، انہوں نے بھی نہ پڑھی. خیر المدارس کے شیخ الحدیث تھے مولانا محمد شریف کاشمیری، حضرت انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے. شاہ جی ان کی بڑی تعریف کرتے تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا شاہ جی آپ ہی پڑھ دو. انہوں نے کو نہیں پڑھنا، آپ ہی پڑھ دیں. شاہ جی نے فرمایا پھر میں نے پڑھی. میں نے کہا المہند میں یہ لکھا ہوا ہے حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ، کہ آپ کی حیات دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے. میں نے کہا مانتے ہو؟ تم کہتے ہو ہے دنیا میں، ہے دنیا کی، لیکن حاصل ہے کہاں؟ برزخ میں. ہے تو دنیا کی لیکن حاصل کہاں ہے؟ برزخ میں. تم انکار کرتے ہو برزخی زندگی کا. المہند میں تو لکھا ہوا ہے حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ. اس کا ترجمہ کیا کیا جی ترجمہ کرنے والے نے؟ اور ترجمہ سنو جی. آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، آپ کی حیات دنیا کی سی ہے. اب جو ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کو تو ہم سمجھائیں گے بھی صحیح تو یہ اس جملے کو نہیں سمجھ سکیں گے. پنجابی جاننے والے لوگ سمجھیں گے. حضرت شاہ جی کہتے تھے دنیا کی سی ہے، ایک گھیسی کتھوں کڈی جے. دنیا کی سی ہے. مولانا سجاد بخاری بڑے ذہین آدمی تھے. انہوں نے اس سے ایک بات استنباط کی، مزے ہی آ گئی. وہ کہتے ہیں ترجمے کرنے والے نے بھی بتایا دنیا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے دنیا کی سی ہے، دنیا جیسی ہے، دنیا جیسی ہے، دنیا بھی نہیں ہے. تو المہند میں یہ لکھا ہوا ہے حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ. ایک پھر المہند میں لکھا ہوا ہے کہ اس مسئلے میں جو علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اسے پڑھا جائے. یہ المہند کی سفارش ہے، اس کتاب کو پڑھا جائے. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یتصرف، آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، یتصرف و یسیرو، جی تصرف بھی کرتے ہیں، و یسیرو سیر و تفریح بھی کرتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے تو پھر یہ لکھا ہے، مانتے ہو تم؟ فتاوی خیر المدارس نے مفتی عبدالستار صاحب نے یہ لکھ دیا جی یتصرف و یسیر، علامہ سیوطی کے حوالے سے یتصرف و یسیر. ہمارے ملتان میں ایک صاحب ہوئے ہیں محمد رفیق نامی، اس کو کہتے تھے مولوی محمد رفیق. مولوی تھا نہیں اتنا، کچھ پڑھا ہوگا، کڑھائی کا کام کرتا تھا، یہ کپڑوں کی کڑھائی وغیرہ. اس نے مجھے سنایا کہ مفتی عبدالستار صاحب کبھی کبھی میرے پاس دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے گپ شپ لگانے. وہ خیر المدارس کے مفتی تھے. تو ایک دن میں نے انہیں چھیڑا، میں نے کہا مفتی صاحب عمرے پہ جا رہا ہوں، ذرا پتہ کرنا تھا کہ آج کل نبی پاک وہی ہیں یا سیر کے لیے کہیں تشریف لے گئے. میں مدینے جاؤں اور آپ سیر کے لیے کہیں اور ہوں تو یہ تو مناسب نہیں رہے گا. تو مفتی صاحب ناراض ہو گئے، کئی دن میری دکان پہ نہ آئے. پھر میں انہیں منا کے لے آئے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ مردوں کے سننے دیکھنے پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟
انہوں نے کہا وہ جو ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک دفن تھے تو میں چلی جاتی تھی، حضرت ابوبکر دفن تھے تو میں چلی جاتی تھی، ایک خاوند تھا ایک باپ تھا، حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردہ کر کے جاتی، اس کمرے میں داخل ہوتی تھی پردہ کر کے۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ رہے، تو یہ بڑا تیز آدمی تھا یہ مولوی رفیق جو تھا، اس نے کہا اچھا جی دیکھتے ہیں وہ، کہ ہاں اس حدیث سے تو پتہ لگتا ہے دیکھتے ہیں، تبھی تو وہ پردہ کر رہی ہیں۔ مولوی رفیق نے کہا جی حضرت عائشہ کے لیے تو ایک غیر محرم تھا، ہماری عورتوں کے لیے تو تینوں غیر محرم ہیں، نبی پاک بھی، حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، لہٰذا آپ مہربانی کریں اور فتویٰ جاری کریں کہ عورتیں مدینے جائیں تو قبر نبی پر سلام کے لیے نہ جایا کریں کہ وہ انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو مفتی صاحب پھر ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے چلے گئے اور پھر میں انہیں منا کے لے آئے۔ تو جس سال محنت پہ آپ ناچتے پھرتے ہیں اس میں تو لکھا ہو حیات دنیاویت لا برزخیہ، اس کے تو آپ قائل نہیں۔ مولانا خالد محمود نے جو کتاب لکھی ہے مقام حیات، حیات النبی پر، اس کے ٹائٹل پہ انہوں نے لکھا ہے نبی پاک کی حیات دنیاویہ و برزخیہ کے دلائل، حیات دنیاویہ و برزخیہ کے دلائل۔ شاہ جی نے کہا، اس پر تبصرہ کیا، شاہ جی نے فرمایا دو کشتیوں میں پاؤں نہ رکھو، جو بندہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھتا ہے اس کا حشر پتہ ہے تمہیں کیا ہوتا ہے، دنیاوی بھی اور برزخی بھی، اس کشتی میں بھی پاؤں اور اس کشتی میں بھی پاؤں۔ تو حضرت گنگوئی کا یہ حوالہ آپ کے لیے بڑا کارآمد ہوگا، الکوكب الدری۔ حضرت گنگوئی کہتے ہیں فسرت ہو بذالک عائشہ، اس حدیث کی وضاحت کی ہے عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا وضاحت کی؟ کہ یسمعون نہیں تھا، یعلمون تھا، سما بمعنی علم، فسرت ہو بذالک عائشہ، تو اس کی وضاحت کی ہے سیدہ عائشہ نے، فلا یکون دلیلا علی السماع، لہذا کلیب بدر کے واقعہ کو سماع موتا پر بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ فلا یکون دلیلا علی السماع فالظاہر انکار السماع، واضح بات یہ ہے کہ سننے کا انکار کیا جائے، فالظاہر انکار السماع وہو الاصح عندنا، اور ہمارے نزدیک سب سے صحیح بات بھی یہی ہے کہ سماع کا کیا کیا جائے، انکار کیا جائے۔ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے جی، دیوبند کے پہلے مفتی۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں انہی کے فتوے ہیں بہت زیادہ۔ فتاوی دارالعلوم صفحہ 438 جلد 5ویں۔ انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى وغیرہ سے، وغیرہ نصوص سے، وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ وما انت بمسمع من فی القبور فانک لا تسمع الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، یہ وغیرہ ہو۔ انک لا تسمع الموتى وغیرہ نصوص سے عدم سماع ظاہر ہے،
عدم سماع، فإن عدم الاسماع یستلزم عدم السماع، اس لیے کہ اسماع کی نفی لازم ہے سماع کی نفی کو۔ ایک اور حوالہ لکھیے جی مفتی اعظم کا، فتاوی دارالعلوم صفحہ 96 جلد 3۔ یہ بڑا زبردست حوالہ ہے جی، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں۔ سماع میت ثابت نہیں ہے، بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے۔ سماع میت ثابت نہیں ہے، بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور۔ امام مفتی اعظم نے عدم سماع پر اس آیت کو پیش کیا جی۔ کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن، اس نے بھی یہی کہا کہ مردے دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے۔ اماموں میں سب سے بڑے امام نے بھی یہی کہا کہ مردے نہیں سنتے، اور بر صغیر کے مفتیوں میں سب سے بڑے مفتی نے بھی یہی کہا کہ مردے نہیں سنتے۔ فتاوی دارالعلوم مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک حوالہ دیکھیے جی۔ کتاب کا نام ہے کتب فضائل پر اشکالات کے جواب۔ یہ جو فضائل پہ انہوں نے کتابیں لکھی، یہ فضائل اعمال میں وہ جمع ہیں، ان پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیے، اشکال کی کہ یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط۔ اس کے حضرت شیخ الحدیث نے جواب دی۔ اس کتاب کا نام رکھا کتب فضائل پر اشکالات کے جواب۔ اس کا صفحہ ہے 199۔ کئی لوگوں کے لیے تو حضرت شیخ الحدیث کا جو یہ فرمان ہے اور تحریر ہے وہ لازماً حجت ہونی چاہیے۔ کہ ہمارا ایک دوست لاہور سے یہاں آیا کرتا تھا، مولوی احسان، تو وہ کہتا ہے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ تبلیغی جماعت کے افراد سوار ہوئے، تو تبلیغی جماعت کے افراد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں اپنی بات ضرور شروع کرتے، کوئی نہ کوئی طریقہ بنا کے اس سواری سے بات شروع کر۔ تو جو میرے ساتھ بیٹھا تھا اس نے بھی بات شروع کی، میں نے اس کی سن لی، پھر میں نے اپنی سنائی، میں نے عقیدے کی سنائی۔ اب میں آیتیں پڑھتا ہوں، انک لا تسمع الموتى، کوئی توجہ نہیں، وما انت بمسمع فی القبور، کوئی توجہ نہیں، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، کوئی توجہ نہیں، ومن نزل، کوئی توجہ نہیں۔ میں نے کہا حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ کہا ہاں شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، انک لا تسمع الموتى، قرآن کا نہیں تھی اس کو پرواہ، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے۔ اس کے کان کھڑے۔ کیا لکھتے ہیں جی مولا زکریا سے؟ اصل تو یہی ہے، اصل تو
یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے۔ تو مولانا زکریا صاحب نے بھی مردوں کے نہ سننے پر اس آیت کو نص مانا ہے۔ اسماع کی نفی نہیں ہے، سماع کی نفی ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے۔ اسی وجہ سے مشائخ یعنی بزرگ قبور پر جا کر ان کو مخاطب کر کے ان سے طلب کو ناجائز کہتے ہیں کہ انہیں مخاطب نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کسی خاص جگہ، اس کے علاوہ اگر کسی خاص جگہ کوئی واقعہ سننے کا ثبوت مل جائے تو وہ خرق عادت اور کرامت پر محمول ہوگا۔ کوئی ثبوت مل جائے سننے کا، مردوں کے سننے کا، تو وہ خرق عادت اور کرامت پر محمول ہوگا، جس کو حجت اور سب جگہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ دور میں مولانا تقی عثمانی، فتاوی عثمانی، صفحہ 67 جلد پہلی، اور یہ فتویٰ جو میں پڑھنے لگا ہوں فتاوی عثمانی سے، جو مولانا تقی عثمانی صاحب نے مرتب کیا، اس فتوے پر ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دستخط موجود ہیں۔ صفحہ 67 جلد پہلی۔ اصل یہ ہے، بالکل مولانا زکریا صاحب نے بات کو یہیں سے شروع کیا تھا، اصل تو یہی ہے، انہوں نے بھی بات کو وہیں سے شروع کیا۔ اصل یہ ہے کہ مردوں میں سننے کی طاقت نہیں، اصل یہ ہے کہ مردوں میں سننے کی طاقت نہیں، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے۔ وہ کون سی تصریح ہے جی قرآن میں؟ انک لا تسمع یہی تو تصریح ہے، اور کون سی آیت ہے؟ تو مولانا تقی عثمانی صاحب بھی مردوں کے نہ سننے پر اس آیت کو دلیل سمجھ رہے ہیں، مگر جس وقت اللہ کسی مصلحت سے، انہیں کوئی آواز سنانا چاہے تو سنا دیتا ہے۔ کرا نیال والی حدیث بھی اسی پر محمول ہے
اور وہ جو آتا ہے کہ وہ جوتیوں کی آواز کو سنتے ہیں، مولانا تقی عثمانی سے فرما رہے ہیں وہ روایت بھی اسی پر معمول ہے، اللہ چاہے تو سنا دیتا ہے ورنہ طاقت نہیں ان میں۔ امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے ہے۔ دیوبند سے ایک رسالہ چھپا، فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس کا صفحہ 110 ہے، اور 47 علماء دیوبند کے اس پر تصدیقی دستخط ہیں، 47 علماء کے، بڑے جید علماء کے۔ فاتحہ کا صحیح طریقہ ہے جی، مکتبے میں ہے، جب تک شعیب ہے تو ساری کتابیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دستاویز نہیں، علماء دیوبند کی تصدیق شدہ کوئی کتاب تمہارے پاس نہیں، تو یہ رسالہ لے، بالکل چھوٹا سا رسالہ ہے، بڑے بڑے جید علماء کی تصدیق ہے اس پر۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اسی طرح پیچھے عبارت آ رہی ہوگی نا، اسی طرح اللہ جب چاہے کسی زندے کا کلام مردے کو سنا سکتا ہے، یہ خرق عادت، وہ تو اللہ نے لکڑیوں کو بھی سنایا، پتھروں کو بھی سنایا۔ اسی طرح جب اللہ چاہے کسی زندے کا کلام مردے کو سنا سکتا ہے، البتہ قانون عام یہی ہے، البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے۔ اور یہ عبارت بہت خوبصورت ہے جی، اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان، اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ وہی اس آیت ربانی کے مخاطب ہیں۔ کون سی آیت ربانی؟ انک لا تسمع الموت۔ مخاطب تو وہی ہے نا کہ آپ نہیں سنا سکتے، وہی اس آیت ربانی کے مخاطب ہیں۔ یہ تصدیق شدہ رسالہ ہے جی، 47 علماء کے اس پر دستخط ہیں جی، ان کی تصدیقیں ہو چکی ہیں جی۔ نبی پاک اس آیت ربانی کے مخاطب ہیں، اور آپ کے لیے بھی قانون عام یہی ہے کہ آپ دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے جی۔ ایک حوالہ میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کے حوالے سے آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں جی۔ ان کی کتاب ہے المسلک المنصور، اس کا صفحہ 36، المسلک المنصور صفحہ 36۔ کیا لکھتے ہیں جی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی
نص قطعی انکا میتن کے روح سے وفات پا چکے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نص قطعی انکا میتن کے روح سے وفات پا چکے ہیں اور الموتا میں شامل ہیں، اور الموتا میں شامل ہیں. مولانا رشید احمد لدھیانوی کراچی، وہ تو بالکل ماضی قریب کے عالم ہیں. ان کا فتاوی احسن الفتاوی صفحہ 194 جلد 4. کیا لکھتے ہیں؟ مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے، مگر قبروں پر یہ الفاظ سے مراد کیا ہے؟ سلام، السلام علیکم یا اہل القبور. مگر قبروں پر یہ الفاظ یعنی سلام والے محض زائر کے لیے، محض زائر زیارت کرنے والا، جانے والا، محض زائر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشروع ہیں. حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کا فرمان فتح الملم، یہ جو مسلم کی شرح لکھی ہے مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے، اس میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا. فتح الملم صفحہ 279 جلد 2. کیا فرماتے ہیں جی حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ؟ ان الضابطۃ ہوا عدم السماع، قانون اور ضابطہ وہ عدم سماعی ہے. ان الضابطۃ ہوا عدم السماع ولکن المستثنیات فی ھذا الباب کثیرۃ، لیکن اس باب میں استثناء مستثنیات بہت ہیں کہ بعض حدیثوں میں آ گیا وہ اس کی آواز سنتا ہے، جوتیوں کی آواز سنتا ہے، یہ مستثنیات ہو گئے، ورنہ ضابطہ اور قانون جو ہے وہ عدم سماع ہے. کل میں نے آپ کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک حوالہ لکھایا تھا التکشف، اس کا صفحہ نمبر لکھ لیجئے 427. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ جس جگہ پہ، جس ماحول میں سماع موتا کے عقیدے سے عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ ہو کہ لوگ اوروں کو مشکل کشا، حاجت روا، نافع و ضار سمجھنے لگیں گے، جس علاقے میں، جس ماحول میں سماع موتا بیان کرنے سے عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ ہو، وہاں انکار سماع واجب ہے. علماء پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ مرنے والے دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے. کیا قبر میں سوال صرف روح سے ہوتا ہے؟ تو کی خیال ہے میں تو ہو کے آئے؟ یہ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا. بس اتنا ذہن میں رکھو کہ قبر کا سوال جواب برحق ہے.
اتنا عقیدہ آپ رکھیں. زیادہ رجحان دلائل اسی طرف جا رہے ہیں کہ روح کو ایک جسم ملتا ہے، مثالی جسم، اور یہ روح اس جسم میں داخل کی جاتی ہے اور سوال جواب عذاب ثواب اسی کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت عائشہ جو پردہ کر کے جاتی تھی، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور حاکم میں تشیع پایا جاتا تھا. تو وہ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ کی کم عقلی کو بیان کرنا چاہتا ہو کہ اسے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ جو عمر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے وہ ایک کپڑے سے نہیں دیکھ سکتا، وہاں سے دیکھ رہا اور ایک کپڑا مانے ہو گیا اس کے لیے. تو یہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، مردوں سے وہی سلوک کرو جو زندوں سے کرتے ہو. مثلا مردے کی ہڈی نہیں توڑنی. تو حضرت عائشہ میں حیا بہت زیادہ تھا، تو حیا کی وجہ سے ایسا کرتی ہوں گی. حضرت نیلوی کے حالات زندگی کے بارے میں کوئی واقعہ سنا دیجئے، کیونکہ وہ آپ کے استاد تھے. کبھی آیا موقع ہوا تو انشاءاللہ سنائیں گے جی. حج و عمرہ کے دوران روضہ رسول پر حاضری ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا ہے ضروری؟ حج اور عمرے کے ساتھ مدینے کی حاضری کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں. ہاں، مسجد نبوی کی زیارت کرنی. سفر کس لیے کرنا ہے؟ مسجد نبوی کی زیارت کرنے، یہ نیت کرنی. اب مسجد نبوی میں پہنچ گئے تو پھر نبی پاک کے روضہ انور پہ بھی بندہ جائے گا اور سلام پیش کرے گا. یہاں نہیں جاتے تو پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہاں چونکہ مخصوص قبریں ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ یا ابا بکر یا عمر کہہ دیتے ہیں، ورنہ یہاں بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ پردے والی بات کہاں سے نکالی آپ نے؟ آپ کی حیات سے متعلق مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جسد عطر اور آپ کا جسد اقدس مدینہ منورہ کی قبر منورہ میں محفوظ ہے. الان کما وضع، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن تھا. اور آپ کی روح مبارک وہ جنت الفردوس میں ہے، جس طرح حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا تھا من جنت الفردوس ماوا.